الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضل ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31 تا 33۔ ترجمہ: اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے اس آیت پر بات کی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو فطری طور پر انسان سے ہوتی ہیں جانے انجانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہارے حساب سے ساقط کر دے گا اور تم کو عزت کی جگہ داخل کرے گا۔ تو بڑے بڑے گناہ اس وقت جو وہ گناہ یا وہ کام جن کو ہم کر سکتے ہیں ان کو کریں۔ ہم بار بار ان کو گنواتے ہیں، شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، پردہ ہے، وراثت ہے، اس کے بعد یتیموں کے مال ہیں، ان کے حقوق ہیں، مہر ہے، یہ سب چیزیں ہیں، سود ہے، اس سے بچا جائے، یا جوا ہے، نشہ ہے، زنا ہے وغیرہ، کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں، یا یہ جو بھی شعبے ہیں ہم ان کو قرآن و سنت کے اصولوں پر ایکچولائز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں ہدایت ملتی ہے، وہ جو اصول ہیں۔ تو بڑے گناہ، وہ گناہ جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وہ حلال چیزیں جن کا قرآن حکم کرتا ہے، وہ حرام چیزیں جن سے ہمیں قرآن روکتا ہے، تو وہ ہیں بڑے گناہ۔ اگر اللہ نے ہمیں منع کیا تو ہم ان سے بچیں، اگر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اللہ یا حکم دیتا ہے ہم ان کو کریں، تو بس یہ ہے وہ کہ بڑے گناہوں سے بچو۔ کل ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے وہ ہے جماعت۔ انفرادی زندگی سے قرآن منع کرتا ہے کہ منفرد مت رہو، اکیلے مت رہو ایمان لانے کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو یہ انڈیویجول لائف ہے۔ اس کے بعد حکم دیتا ہے قرآن واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو متفرق رہنا، اکیلے رہنا، جماعتی زندگی سے علیحدہ رہنا قرآن منع کرتا ہے۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے۔ تو قرآن میں جو بھی ہے حکم یہ کرو، تنہا مت رہو، جماعت کے ساتھ رہو، قرآن کو مل جل کر مضبوطی کے ساتھ تھامو، متفرق نہ رہو۔ اب یہ حکم ہے تو جماعت کے اندر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جماعت کے ساتھ بیعت کی بنیاد پر جو بھی ایک تنظیمی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، جو بھی ان کے اصول ہوتے ہیں، جو بھی ضابطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بالکل وابستہ ہو رہنا ایک امیر ہوتا ہے ایک تنظیم کا، اس کی قیادت میں یہ بالکل جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے متعلق ہم نے حدیثیں بھی سنائی تھی کل کہ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی
اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی فرمان برداری کی گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی۔ تو یہ جماعت کا کانسیپٹ ہے، یہ فرض ہے۔ اکیلے رہنا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے ایک لاجک کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، اب ہم پر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو ہے شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے اسلام کی، حق کی، اور رسول جو ہے گواہی دیں گے ہم پر، بلکہ ہمارے خلاف، کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، ان تک تیرا پیغام ہم نے پہنچا دیا تھا۔ یہی ذمہ داری اب میری اور آپ کی ہے، امت کی۔ ایک بہت بڑا مقصد ہے میرا اور آپ کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ کم سے کم احساس ہو کہ ہم پر یہ فرض جو ہے وہ عائد ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، تقاضا تو یہ ہے۔ تو اس کے لیے لاجک ہے کہ بھائی جماعت کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں دو چار کی طرف واضح ہے، یہ جو جماعتی زندگی ہے صحابہ کی جماعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو جماعت سے نکل گیا گویا کہ اس نے اسلام کو قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، ٹھیک ہے۔ تو جماعت جو ہے وہ لاجک بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، اور قرآن و سنت سے جو نص ہے قرآن کی اور سنت، سیرت، حدیث، اس سے بالثابت ہے کہ یہ فرض ہے۔ تنہا رہنا کیا ہے؟ وہ منع ہے۔ وہ جماعت کیا کام کرے گی؟ یدعون الی الخیر، وہ قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے گی، اور برائیوں سے لوگوں کو روکے گی، اور اچھائیوں کا حکم دے گی، لیکن یہ تب ہوگا جب اس اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں کوئی قرآن و سنت کی بنیاد پر کوئی نظام بنے، وگرنہ آج تو ہم کون سا حکم دے سکتے ہیں؟ اب قرآن کی بالکل لاجک پر چلتا ہے، پوری ترتیب کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ قرآن، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اور عام انسان کے کلام میں زمین و آسمان کا فرق، بلکہ فرق اب اس میں کوئی تقابل ہی نہیں بنتا۔ اللہ نے اگر کوئی ایک آیت کا ٹکڑا ہے تو اس میں پوری کی پوری فلسفی و کتابوں پر بھاری ہے۔ اب پورا اللہ عمل ہے، سہ نکاتی اللہ عمل، گویا کہ اس سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102، 3، 4 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو یہ پرسنل ہے، یہ انڈیویجول لائف کے لیے ہے، کہ تمہاری انڈیویجول لائف ایسی ہونی چاہیے کہ تم بالکل تیار ہو مرنے کے لیے، اور جب بھی موت آئے، اور اس حال میں کہ تم مومن ہونے چاہیے، واقعی مسلمان ہونے چاہیے، اللہ کے تابع ہونے چاہیے، اصولوں کے تابع ہونے چاہیے، انفرادی زندگی، ٹھیک ہے نا۔ کہیں جو ہے خلوت اور جلوت میں کوئی تضاد نہ ہو، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، کہ انفرادی زندگی کچھ ہو اور اجتماعی زندگی کچھ ہو، نہیں، بالکل جب بھی موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا اس کا یہ جو اللہ عمل ہے وہ ہے جماعتی زندگی، کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، انفرادی زندگی تم نے وہ سب قبول کیا ہوا ہے، جو کچھ تمہارے نظریات ہیں، عقائد ہیں، جہاں تم انفرادی سطح پر انفرادی حد تک عمل کر سکتے تھے اب کیا، لیکن اب ایک اور سٹیپ ہے کہ وہ اجتماعی بہت سارے احکامات ہیں، کہ اجتماعی کانسیپٹ کے بغیر، اجتماعیت کے بغیر تم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ انفرادی ہو گیا، مطلب یوں سمجھ لیجیے 10 باتیں ہیں یا 20 باتیں ہیں، 10 باتیں ہیں یا 15 باتیں ہیں، 5 15، 3 سٹیپ ہے نا، 5 ہے انفرادیت کے ساتھ، 5 ہے اجتماعیت کے ساتھ، یا 10 اجتماعیت کے ساتھ ہے، وہ اجتماعی کام ہے، وہ ہے جماعت کے ساتھ۔ دوسرا سٹیپ ہے اس کا اجتماعیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب ایک جماعت بن گئی، یہ حکم ہے کہ مسلمان ہو گئے، انفرادی طور پر بالکل وہ اوکے ہیں، ٹھیک ہے نا، عمل کر رہے ہیں جتنا عمل کر سکتے تھے انفرادی سطح پر۔ اب اگلا سٹیپ ہے اسلام کا ہی، کہ انفرادی سطح پر ہم اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے، ایک اجتماعیت ہونی چاہیے، اجتماعی نظام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اب جمع ہو جاؤ قرآن کی بنیادوں پر، متفرق اب نہیں رہنا، حکم ہے۔ اب یہ جماعت کیا کام کرے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا کام کرے گی؟ یہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے گی، بس مرکز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن، یدعون الی الخیر۔ لوگ یہ جماعت بالکل، اب 3 ٹکڑے ہیں آیتوں کی، یا 3 آیتیں ہیں، پورا اللہ عمل، کوئی کتاب نہیں لکھنے کی ضرورت، 3 باتیں ہیں، انفرادی سطح پر ٹھیک ہو جاؤ جہاں تک تم عمل کر سکتے ہو، اس کے بعد ایک جماعت کی شکل میں جمع ہو جاؤ، اور اول و آخر جماعت کا نصب العین ہونا چاہیے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یدعون الی الخیر، وہ ہے وہ اس کا وہ جو بھی دستور ہے، نصب العین ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے قرآن، اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دینا۔ جب وہ دعوت ہوگی اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا کہ ایک جو ہے جب جد و جہد ہوتی ہے، جیسے صحابہ نے جد و جہد کی، اور بھی پھر ایک نظام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پورے کے پورے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ جماعت یہ کام کرے گی کہ پورا کا پورا اسلام، دین، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اب یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔
اور جب ہم اس سے یہ صحن نکاتی لائی عمل جو قرآن دیتا ہے، سیرت سے بھی یہی چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا ہے، انفرادی سطح پر لوگوں کو تیار کیا ہے، صحابہ کی جماعت بنائی ہے، اس کے بعد وہ تیار ہوئے ہیں، ایک جماعتی شکل بنی ہے، اس کے بعد جو ہے ہجرت ہوئی جو ہے مکے سے مدینہ، اس کے بعد ایک نظام بنا ہے قرآن و سنت کی بنیادوں پر، ٹھیک ہے، بالکل دو چار کی طرح، اس میں کوئی اتنا جو ہے وہ پیچیدگی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس سے جب یو ٹرن لیتے ہیں تو پھر حالت وہی ہوتی ہے۔ اب ہم مسجدوں کا کئی حال دیکھ لیجئے، کوئی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اکا دکا ایک گاؤں میں 200-300 جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں، 300 لوگوں کی بستی میں 3 لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، یہ ہر جگہ کا حال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، پھر ہم نماز تک جو ہے قائم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور نماز کا ہر حکم ہے نا، ہر جگہ پر زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، کوئی زکوٰۃ کا کوئی سسٹم ہے نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا کہ مسلمان ہونے کے نتیجے میں مجھ پر آپ کر کون سے تقاضے عائد ہوتے ہیں، فرائض کیا ہیں، اب میں نے کیا کرنا ہے، مقصد کیا ہے۔ مقصد ایک ہوتا ہے جزوی کام، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، گویا کہ مقصد نہیں ہے تو پھر یہ ایکسرسائز بنتی ہے، بجائے خود یہ بت بن جاتے ہیں۔ نماز روزہ اللہ کا تصور، بت بنتے ہیں، ہم کو پوچھتے رہتے ہیں۔ روح شامل نہیں شکایت میں، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، تو پھر عادت بن جاتی ہے، اس کی ورزش کرتے ہیں ہم عادت کے، لیکن روح شامل نہیں ہے کہ بھئی یہ کس نظام کا حصہ ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ کیا ہے، یہ حج ہے، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، نماز ہمیں کیا فلسفی اس کی کیا ہے، 5 وقت وہی کانسیپٹ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو جب تک پھر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم مقصد کلیئر نہ کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ اللہ رسول کی بالادستی کے قیام کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنے کے مکلف ہیں، بس مکلف ہیں کس کے؟ صرف جد و جہد کے، باقی نتائج اللہ پر ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ قرآن، یہ چپٹر، یہ موضوعات قرآن کے ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں، یہ صرف قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور یہی آیت ہے، آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو تو بڑے گناہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم قرآن کی فلسفی، قرآن کے اصولوں کو چھوڑیں گے تو گناہوں کے اندر چلے جائیں گے، نہیں چلے جائیں، ایک نظام ہے، ظاہر سی بات، ایک فضا بنتی ہے۔ ایک بہت بڑا درخت ہے، جیسے کہ میں حوض کی مثال دیتا ہوں، جب ہم وہ اجتماعی جد و جہد چھوڑیں، حوض کے اندر پانی ہے، اور پانی جب ہم نے اجتماعی جد و جہد چھوڑی، حوض کے اندر کسی نے گندا پانی ڈال دیا، وہ ایٹومیٹیکلی ہر گھر میں وہی گندا پانی جو ہے وہ آتا رہے گا، یہ فضا بنے گی، اور پھر ہماری جزوی کوشش میں کچھ نہیں جو ہے وہ صاف تو نہیں ہوگا نا۔ گویا کہ ہم نے جو ایز اے ہول کانسیپٹ تھا اس کا، کہ ہم نے وہ حوض ٹھیک کرنا تھا، وہ کانسیپٹ اصل کل اس کی وہ ہے جس کو دین ہم کہتے ہیں، کہ ہم نے وہ حوض کا کام چھوڑ دیا اور نلکوں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کہ یہ نل کا کبھی پینٹ کر رہے ہیں، کبھی اس کی صفائی کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، گھر کی جو چھوٹی چھوٹی ٹینکیاں ہیں۔ لیکن جو بڑا یہ ہے کانسیپٹ میرا آپ کا کیا ہے، بڑی امیج ہے ایک، وہ کیا ہے؟ جب ہم مقصد کو سمجھتے ہیں پھر ہماری شادیاں بھی صحیح درست ہوتی۔ انفرادی سطح پر، انفرادی سطح پر میرا آپ کا پیسہ، میں 3 چیزیں بتاتا ہوں ہر دور میں، مطلب ہر بار، مال، صلاحیت اور وقت، 3 ہی چیزیں انسان کے پاس۔ دیکھیں ان کا میگزیمم حصہ کہاں لگتا ہے میرا آپ کا انفرادی سطح پر، وہی رسمیں ہیں، وہی روایتیں ہیں، وہی جو ہے بقول سجاد نعمانی کے، کہ ہم اپنی انڈیویجول جو سیٹسفیکشن کے غلام اور کتے ہیں، تو بس وہ ہے انڈیویجول لائف ہے، وہاں مجھے مطمئن ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک مجموعی کانسیپٹ نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں، میرا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد واضح ہوتا ہے، میری انڈیویجول لائف بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے صرف ہوتی ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں ہماری شادی بیاہ ہے، اس میں بھی ہم اس مقصد کے تحت کرتے ہیں شادی، کہ بھائی اس میں فضول خرچی نہ ہو، اور یہ جو شادی کا کانسیپٹ ہے اسلام کا، اس میں کچھ اسلام کی روح تو باقی رہنی چاہیے، کہ واقعی یہ اسلام کی شادی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شعبہ وہ عمل میں لاتے ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے بہر صورت، اور اول و آخر اس کی بنیاد اول و آخر ہوتی ہے قرآن و سنت، روح باقی رہنی چاہیے، یہ ورزش نہیں ہونی چاہیے عادتوں کی۔ تو جب مقصد واضح ہوتا ہے، ہم شادی بھی ڈسپلن کی کرتے ہیں، نمود و نمائش نہیں ہوتی، وہاں رسموں کی ایجاد نہیں ہوتی، رسموں کی جو ہے وہ ان کو نہیں پوچھتے، پیسہ زیادہ نہیں خرچتے، فوکس ہوتا ہے اس وقت، میں بار بار کہتا ہوں، علم کی کتابوں کی تفسیریں تقسیم کیجئے۔ جب مقصد بھی کلیئر ہوتا ہے، جب ہم شادی کریں گے اس وقت بھی ہم 20-30 ہزار 50 ہزار یا جو جس کی بھی استطاعت ہو، مقصد کلیئر ہو، 50 ہزار کی ہم تفسیریں بانٹ سکتے ہیں شادی کے موقع پر، ولیمے کی اس پر تحفتاً
تحفہ دو، یہ کیا ہے؟ یہ مقصد ہمارا واضح ہے. اور مقصد واضح نہ ہے، نہیں ہے، تو ہم جو ہے کھانے پینے پر اور ولیمے کے نام پر عیاشیاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے، اسراف کریں گے، تبذیر کریں گے، اور جو رسمیں ہیں ان پر جو ہمارا پورا کا پورا جو صلاحیت بھی جائے گی، وقت بھی جائے گا اور مال بھی جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مقصد کو نہ سمجھنے کا نتیجہ. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا وقت بھی پھر جائے گا، اپنی سیٹسفیکشن ہے انڈیویجول، ہمارا مال بھی جائے گا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنا فائدہ ہے، اور ہمارا وقت جو ہے سب سے جو قیمتی ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں، انمول ہے، وہ بھی جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو. تو جب بڑے گناہوں کا اس وقت فضا ہے، ان کو ہم مبدل کر سکتے ہیں کیسے؟ ان کو ہم تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی اجتماعی جدوجہد جو سورہ آل عمران سے واضح میں حوالہ دے رہا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، متفرق نہ رہو. کام کیا کرو؟ یدعون الی الخیر. قرآن کی جو فلسفی اور نظریہ ہے، جو قرآن ہمیں مطلوب انسان، مطلوب نظام، قرآن چاہتا کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں کہ اصل علم یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر چھوٹے موٹے بھائی انسان تو انسان ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، آیت نمبر 28 ہے سورہ نساء کی. انسان تو کمزور ہے، غلطیاں تو ہوں گی، اس کے لیے استغفار ہے. یہ نہیں جان بوجھ کر کوئی غلطی کرو، لیکن جہاں ماحول ہی بڑے گناہوں کا ہو اور تب بھی ہم کوشش نہ کریں، تو واضح مجرم ہمیں ہیں کہ نہیں ہے؟ اس وقت بار بار جو بندہ ایک بار زنا کر بیٹھے، اس نے کون سا تہجد، کون سا نظام کے لیے، اور کون سا جو ہے وہ اسلام اور یہ امامت وغیرہ، اس کا کیا منہ ہے کہ وہ کرے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بڑا سود کے اندر ملوث ہے، سود کھا رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. زنا اس سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں ہے، نہیں نا. ہلکا درجہ 70 درجوں میں سے سود کھانے والا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. ہم نے کل ہی پڑھا کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا کسی دوسری غیر جو ہے محرم عورت سے زنا کرنے کے بنسبت زیادہ بڑا گناہ ہے. اب یہ ماحول چل رہا ہے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی کوشش ہی نہ کریں. جب میری آپ کی باری آئی ہے تب بھی جو ہے مصلیحت کا کارڈ کے لیے مصلیحت اور وہی جو ہے چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی، اور پڑھتے رہے ہم قرآن، اور پھر وہ آیت فٹ بیٹھتی ہے کہ یہ تو گدھے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. ہم وہ نہیں چینج کر سکتے جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. معمولی شادی جو ہے وہ ہم اس کا وہ جو رواج اس وقت چلن ہے، وہ ہم جو ہے وہ بدل نہیں سکتے. ولیمہ جو ہے صرف اگر کوئی لڑکی ہے، لڑکی کا باپ ہے یا جو بھی ہے، اختیار میرا ہے کہ بھائی کوئی ولیمہ نہیں ہوگا لڑکی کا، یہ ہے. یا لڑکی جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، وہ تفسیر ہے، ایک مقصد کی کچھ سمجھ ہے کہ بھائی لڑکی کا ولیمہ نہیں ہوتا، کائے کو لوگوں کو دعوت دینی ہے، کھانے کی کوئی دعوت نہیں ہے. اتنا تو کر سکتے ہیں. آج اس وقت شادیوں پر جو رسمیں ہیں، یہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ ہے ساری. اس کے جو ہے اکانومی کے ساتھ ہے، معاش ہے، یہ مارکیٹ کی چمک دمک ہے اور کچھ نہیں ہے، پیسے کا کھیل ہے. ایک رسم لاؤ، دوسری لاؤ، کیک کٹنگ ہے، فلاں رسم ہے، پھر یہ کیا ہے؟ اچھا وہی میں بات کہتا ہوں کہ بھائی تفسیر کے لیے 20,000 دیں گے آپ، وہاں موت آئے گی سب کی. اچھا 20,000 کیا کرنا تفسیر؟ اچھا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ رسول کے اصولوں کے مطابق کوئی کام نہ کریں تو ظاہر سے میرے آپ کے اصول چلیں گے. رسم قرآن کیوں نہیں بنا؟ مطلب جو رسمیں ہم کہتے ہیں کلچر ہے، رسم ہے، چلن ہے. جب میں نے آپ نے قبول کیا اسلام تو وہاں جب میں نے شادی کی تو یہ چیزیں کلچر کیوں نہیں بنی؟ رواج ہی تو ہوتا ہے. رواج کیوں نہیں بنا قرآن و سنت؟ گویا کہ ہم نے بس وہی ہے. اور ٹھیک ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایمان ہے، باقی جو ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اولو الالباب ہیں، ان کے پاس عقل ہے، غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. لیکن نہیں، اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں. تو جانور سوچتے سمجھتے نہیں. ایک کریٹیکل اپروچ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھو کہ بھائی چیز صحیح ہے نہیں ہے، اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، آیا یہ رسم جو ہے، میں مسلمان ہوں، اس کی اگر رسم ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اسلام کے ساتھ، نہیں ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہونا چاہیے. لیکن وہی جانور ہوں گے تو وہی چلو تم ادھر کو، ہوا جدھر کی. ایک ریلا آ گیا یہاں پر سے ہوا کا جھونکا تو وہ چل پڑے خاشاک کی طرح پانی کے بہاؤ پر، حشرات الارض کی طرح بہتے رہو. پھر جو ہے اچانک اعلان ہوتا ہے فلاں وقت جو جنازہ ہوگا. تو پھر اسی لیے جو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے جو فضا اس وقت بنی ہے پوری رسم، جو بھی شعبہ ہے اس وقت میرا آپ کا، شادیوں کا ہے سب سے بڑا، مہر ہے، وراثت ہے، یتیموں کے مال ہے، نکاح ہے، یہ طلاق ہے، یہ تو اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ کم سے کم ان کو ایکچولائز کریں. زکوٰۃ ہے وہ کوشش کریں. ٹھیک ہے نا؟
جلدی نکاح ہے، ایک دن جو ہے وہ انگیجمنٹ ہوگی، دوسرے دن نکاح کرو، کیا پرابلم ہے؟ وہی مہر نہیں، مہر نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آگے کی بات ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ جب نکاح ہو اسی وقت جو ہے وہ مہر کی ادائیگی کو، نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی ہے ہی نہیں، ہاں دینا فرض ہے، لیکن نکاح کے موقع پر عین ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اب یہ مسائل ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ پھر ہو جاتے ہیں، ایک تو پہلے سے ایک موجود کلچر اور ماحول اور فضا ہے، دوسری طرف ہم بھی اس کلچر کو پروموٹ کریں جو ٹکراتا ہے براہ راست قرآن و سنت سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کہتا ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے۔ اب یہاں پر کیا یو ٹرن ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ بے تکلف نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بلنڈر، کوئی مسئلہ نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ باتوں میں خال اتارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، حالانکہ ان کا گناہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام کے ساتھ، کوئی گناہ بھی ہے، گناہ کوئی فہرست میں آتے نہیں، گناہ جو ہیں ان پر ان کو یوں گول کر لیا۔ ہم وہی باتیں بار بار کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے نہ کسی حکومت کا کوئی پریشر ہے، نہ ان کا کوئی آرڈر ہے، نہ کوئی ممانعت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم راز کو افشا کرتے ہیں، کسی کی جو پرائیویسی بریچ کرتے ہیں، اس پر کس حکومت نے آرڈر نکالا؟ کسی نے کوئی فلاں کوئی جو ہے وہ غلطی کی، اس کو یوں اچھالتے ہیں جیسے کہ وہ جو ثواب کا کام ہے، من و سلوہ بٹ رہی ہے۔ اس پر تو کم سے کم یہ مسلمان ہیں، یہ بلنڈر کریں گے، 2 نمبری ہے، جاب لینی ہے، مال سمیٹنا ہے تو باطل طریقوں سے، اب یہ قرآن منع کرتے باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال سمیٹو، مت سمیٹو، ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ جو ہے معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم نے دوسرے کو جو ہے ایسے جو ہے داؤ اور پیچ لگائے، وہ بیچارہ قائل ہو گیا، بعد میں پتہ چلا ان کی تو پالیسی کچھ اور تھی، مجھے تو دھوکہ دیا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ کسی کو بے عزت کرنا، انڈیویجول لائف کی دھجیاں بکھیرنا کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ ہاں شکلیں جب ہیں، اب جب یہ بلنڈر کرتے ہیں تو پھر سورہ منافقون یاد آتی ہے کہ شکلیں دیکھو ایسا لگے گا کہ یہ تو وہ ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تو منافق ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم واقعی جو گناہ جو قرآن کہتا ہے گناہ، ان سے ہم بچے، چھوٹی موٹی جو ہے جو کبھی ہوتی ہیں اس پر استغفار ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو معاف، لیکن بشرطے کہ جو بڑے گناہ ہیں بلنڈر، گناہ واقعی سود ہے، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں انسانی حاکمیت ہے، یہ شرک، اس سے ہم توبہ کریں۔ اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی لون ہے، مکان بنانا ہے، پھر گاڑی نہیں ہے وغیرہ، کون سی ضرورت ہے بھائی؟ ہم مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، یہ ان مومنوں کے لیے قرآن پہلی جو ہے اس میں وہ کرتا ہے کہ نہیں، مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، ان کے لیے نہیں، اولئک کالانعام، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو چھوٹے موٹے گناہ یہ نہ ہم کریں کہ مچھر چھانتے رہیں کہ مچھر جائز ہے ناجائز، لیکن اونٹ جیسے بڑے بڑے گناہ جو قرآن جن کا تذکرہ کر رہا ہے اور وہ جو ہے ہم نے اس کو جسٹیفائی کر لیا، اب یہ ہے پھر وہ جو بھی جسٹیفیکیشن ہم دیتے ہیں، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ جو ہیں، برائیاں ہیں، ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اب انسان کی نفسیات میں جو عزت کا حاصل کرنا، عزت ہونی چاہیے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، عزت مشروط کس کے ساتھ ہے؟ بڑے گناہوں سے بچنا، اللہ عزت دے گا۔ بڑے گناہ ان سے بچو، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ بھی سورہ آل عمران میں ہے نا۔ تو یہ ہے عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ معیار کیا ہے؟ معیار وہی ہے بڑے گناہوں سے بچنا، بڑے گناہ وہی میں جو جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، میں اور کوئی گنوا نہیں رہا، میں وہ جو ہے وہ فہرست بتا رہا ہوں جن پر میرا آپ کا اختیار ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو عزت مشروط ہے کس کے ساتھ؟ بڑے گناہوں سے بچنا، استغفار ہے، چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی ہیں، انسان تو انسان ہے بہرحال۔ تو یہ آیت ہے، آیت نمبر 31 تھی۔ اب آیت نمبر 32، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اب یہ اس وقت جو دوڑ ہے نا، مقابلہ، ریس، جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ حاشیہ ہے 54۔ اب یہ اہم آیت ہے، مطلب موضوع اہم ہے یہ بھی،
اس آیت میں ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے. امنی ہے نا، سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں، فرق ہیں. کوئی خوبصورت ہے اور کوئی بدصورت، کوئی خوش آواز ہے اور کوئی بد آواز، کوئی طاقتور ہے کوئی کمزور، کوئی سلیم الاعضاء ہے اور کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر آتا ہے. کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی ہے اور کسی کو کوئی دوسری قوت. کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا ہے اور کسی کو بدتر حالات میں. کسی کو زیادہ ذرائع دیے ہیں اور کسی کو کم. اسی فرق و امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گوناگونی قائم ہے اور یہ عین مقتضائے حکمت ہے. اب یہ جو مراتب ہیں یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کے تقاضے ہیں. جہاں اس فرق کو اس کے فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی یعنی بناوٹی امتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے، وہاں ایک نوعیت کا فساد رونما ہوتا ہے. فطرت کو ہم بدلیں گے تو فساد رونما ہوتا ہے. فساد ہے کہ نہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر اس وقت. اور جہاں سرے سے اس فرق ہی کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسری نوعیت کا فساد برپا ہوتا ہے. آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، یہی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا، مطلب جو چیز حاصل نہیں ہوتی جائز طریقے سے، اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرماتا ہے. اس کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا اس کی تمنا نہ کرو. مطلب جو کسی دوسرے انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تمنا نہیں کرنی. البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو، وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرمائے گا. جو کچھ بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے یہ بھی دے وہ بھی دے، یہ جو بھی دعا ہے اور اللہ کے علم و حکمت کے مطابق ہے وہ صحیح ہے تو ہمیں ملے گا وہ، اور ہمارے لیے خیر ہوگا وہ تو ملے گا، خیر نہیں ہوگا تو اللہ کو معلوم ہے نا تو نہیں ملے گا، اور وہ بھی اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور یہ جو فرمایا کہ مردوں نے جو کچھ کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ، اس کا مطلب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا. اس کو سمجھیں کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے، استعمال کرنی ہے، صلاحیت ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، مال ہے، جو بھی ہے، صلاحیت ہے، وقت ہے، اس کو استعمال کر کے جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے مطابق یا بالفاظ دیگر اسی کی جن سے اللہ کے ہاں حصہ پائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ میں نے کمایا یہ پیسہ نہیں، کمائی یعنی اچھائی اور برائی، نیکی اور برائی. انسان کے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں بنیادی طور پر، مرد کے پاس اور عورت کے پاس. مرد جو کچھ اپنی ان صلاحیتوں جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، جوانی ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے نتیجے میں اس کی بنیاد پر جو کچھ مرد کمائے گا تو اس کا اپنا حصہ ہوگا، اور عورت کو بھی اسی طریقے سے جو کچھ وہ کمائے گی نیکیاں یا برائیاں تو وہ اس کا حصہ ہوگا. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو. اب دیکھو اس کو یوں سمجھ لیجئے، ہر ایک انسان کا ایک دائرہ ہے، مال، صلاحیت اور وقت کا، تینوں. رزق ہے، اب رزق کے اندر یہ ساری سب چیزیں شامل ہیں، لیکن اس وقت تھوڑا اس کو علیحدہ کر لیجئے. رزق کا یعنی جو پیسہ ہے، مال ہے، صلاحیت ہے. اب ہر انسان کی صلاحیت ایک دوسرے سے مختلف ہے کہ نہیں؟ وقت ہے، ملا ہے، کس کی موت کب تک ہے، کیا ہے، کہاں وہ جو ہے انوالو ہوگا پوری زندگی میں، لائف میں. یہ تین چیزیں ہر انسان کی مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر انسان پابند ہے. کس چیز کے لیے؟ جس کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے. جو مقصد میرا اور آپ کا ہے، وہ جو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جو بھی ہم جد و جہد کریں گے، اللہ اس دائرے کے باہر ہم سے نہیں پوچھے گا. کیا مطلب؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وسعت سے بڑھ کر ہم پر بار نہیں ڈالتا، ہم سے حساب کتاب اتنا ہی کرے گا جتنا میرا اور آپ کا وہ دائرہ تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرا دائرہ اتنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ اب اس کا حساب کیسے لگایا جا سکتا؟ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اگر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو جو میرا آپ کا مقصد ہے اسلام کی روح سے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس کے جو تقاضے اگر وہ پورے نہ ہوئے تو گویا ہم نے اس دائرے کو جبراً محدود کیا اسلام کے حوالے سے۔ لیکن جو اسلام کو چھوڑ کر جو میری اور آپ کی زندگی سے چل رہے دین اور دنیا کی جو تقسیم کر رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم یہ والے کام کرتے ہیں، اسلام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو پھر اسلام کا بھی کام کر سکتے نا بھائی۔ اگر میری آپ کی کوششوں سے کچھ اور ہو رہا ہے تو اسلام کے جو تقاضے مجھ پر آپ پر عائد ہو رہے ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں نا، وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ گویا کہ ہم نے ان 3 چیزوں کا میکسیمم حصہ ان کاموں پر صرف کیا ہے جو کچھ کے ہو رہا ہے، جو نقیض ہیں، جو ضد ہیں، جو ٹکراتی ہیں اسلام سے۔ اسلام کو کوئی چرچا نہیں ہے، کوئی شعبہ ایکچولائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان 3 چیزوں کا وہ جو دائرہ تھا میرا آپ کا، اس کا میکسیمم حصہ لگایا ان کاموں میں جن کاموں کا کوئی اجر نہیں ہے، جن کاموں کے لیے ہم کو بھیجا ہی نہیں تھا اس دنیا میں، مقصد کچھ اور ہے۔ تو یہ نہ کہ اگر میرے پاس 1 کروڑ ہوتا تو میں اسلام کا یہ کر دیتا، اسلام کے لیے یہ کر دیتا، میں یتیموں کے جو ہے وہ کفالت کرتا، بلڈنگ بناتا اتنی جو ہے وہ پورے تحصیل میں اتنی لمبی اور وغیرہ، میں پوری دنیا میں تفسیریں بانٹ دیتا، میں وہ کرتا۔ نہیں، ہر انسان کا جو دائرہ ہے اسی دائرے کے اندر اس نے کام کرنا ہے اس اجتماعی مقصد کے لیے، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنا وہ دائرہ ہے، میں کیوں تمنا کروں کہ اللہ مجھے وہ دائرہ ہونا چاہیے جو دوسرے کا ہے؟ میرا اپنا دائرہ ہے، آپ کا اپنا ہے، اس کا اپنا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے اندر ہم پابند ہیں کون سا کام کرنے کے لیے؟ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بس اتنی پوچھ ہوگی جتنا کہ دائرہ اللہ جانتا ہے اس کا دائرہ کیا تھا۔ لیکن اب اگر ہم اس دائرے کو بالکل لگا دیں اسلام کے خلاف کاموں میں، جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ دائرہ کدھر لگ رہا ہے؟ وہ جو دائرہ ہے میرا آپ کا وہ کہیں اور لگ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی پوچھ ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ صلاحیت ہے، وقت ہے، مال ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تمنا نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اگر کسی کا زیادہ دائرہ ہوتا ہے، کسی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، یا ماہانہ آمدنی اس کی 5 لاکھ ہے، مان لیجئے 2 لاکھ ہے، کسی کے پاس 10,000 ہے یا 20 ہے، 25 ہے، تو زیادہ ہے نا مال کے حساب سے، کسی کے پاس صلاحیت بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو 2 چیزیں ہیں۔ تو کوئی جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں تمنا کیوں؟ حساب دینا ہے اس نے بھی، جس کے پاس دائرہ زیادہ ہے، جس کے پاس کم ہے، حساب برابر ہوگا بھائی، کم زیادہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حساب ہے نا کہ بھائی تمہارے پاس اگر یہ ماہانہ 50,000 تھا یا 20,000 ہے یا 15 ہے، بتاؤ کہاں لگایا؟ ایک کے پاس 2 لاکھ ہے، اس کا بھی حصہ بتاؤ کہاں لگایا؟ یہ جو تمہیں صلاحیت ملی تھی بتاؤ کہاں لگائی؟ یہ جو وقت ملا تھا بتاؤ کہاں لگایا؟ یہ جو جوانی ملی تھی کہاں، کن کاموں میں؟ تو حساب تو برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی کہ میرا جو ہے دائرہ اس سے جو کچھ کسی کو زیادہ ملا ہے میں اس کی تمنا کروں، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ اب یہ صلاحیتیں ہیں یا ذمہ داریاں مردوں اور عورتوں کی؟ اب عورتیں نا فیمنزم کی تحریکیں چلے کہ برابر ہے نا، وہ اب فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ عورتوں کا دائرہ اپنا ہے، مان لیجئے نان نفقے کی ذمہ داری کس کی؟ مرد کی ہے کہ عورت کی؟ مرد کی ہے، اپنا دائرہ۔ عورت کی فطرت اپنی ہے، نفسیات الگ ہے، مرد کی نفسیات الگ، اس کی فطرت الگ، دونوں کے دائرے مختلف ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ کئی عورتیں، اور قوام ابھی آگے آیت آئے گی کہ مرد جو ہے قوام ہے، ذمہ دار ہے، حکمراں ہے کس پر؟ عورتوں پر۔ اب وہ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے یہ مردوں کو زیادہ دیا، ذمہ داری زیادہ ہے، وہ حاکم ہے، وہ قوام ہے، یا ذمہ داری ہے ہم تو ہمارا دائرہ جو ہے محدود کر دیا گیا۔ ان کا جو دائرہ ہے اس کے اندر ان کا حساب ہوگا، جواب دہی اس دائرے کے اندر ہے۔ اس دائرے کے اندر عورت جو کچھ کمائے گی آخرت کے لیے اس کے مطابق حساب ہوگا، وہ ان کی جو ہے وہ اس کتاب کا حصہ ہوگا، جو بھی نیکیوں کی اور برائیوں کی جو کتاب بنتی ہے
جو کمائیں گے اس کا حصہ ہوگا. اسی لیے اسی طرح مردوں کا جتنا دائرہ بڑا ہے اسی کے مطابق ان کا حساب ہوگا. جو کچھ اس دائرے کے اندر اندر وہ کمائیں گے وہ ان کا حصہ ہوگا. یہ ہے واللہ عالم جو کچھ کہ ہم سمجھ رہے ہیں. دائرہ اپنا اپنا، یہ نہیں کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر ہوں، تو یہ برابر نہیں، فطرت کے بالکل خلاف ہے، نفسیات. اب میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ اس کے جواب کا سلسلہ ہے عورتیں پڑھ رہی ہیں جواب کے لیے، خالی جواب کے لیے. البتہ اس میں اور بھی ہیں محرکات ہیں کہ عورتیں جواب کے اندر کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ داخل کر رہی ہیں، اس کی بھی ایک لاجک ہے، تک بنتی ہے. لیکن فی نفسی ہی بجائے خود جو ہے یہ ظلم ہے عورتوں پر. یہ کام عورتوں کا نہیں ہے کمانے کا. ہاں میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ہر عورت پی ایچ ڈی کر لے، ہر لڑکی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد عقل آتی ہے، اچھی خاصی فلسفی سمجھ آتی ہے. عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. صرف لیکن کس کے لیے؟ شعور حاصل کرنے کے لیے کہ زندگی کیا ہے. اس نے بچوں کی تربیت، بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، ماں کے ذمہ ہے. اور جو ہے بچوں کی تربیت ماں پہلی درسگاہ مانی جاتی ہے کہ نہیں. لیکن جواب کے لیے نہیں، جواب کرنا عورت کے لیے ظلم ہے. ظلم کیا جاتا ہے. اس کا جو فطری اور نفسیاتی کام ہے اس کے مطابق وہ صرف گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے فطرتاً، جو اس کی فطرت ہے، نفسیات ہے. یہ زائد کام اس پر ڈالا جاتا ہے، بار بوجھ ظلم، کہ تم نے آپ کمانا بھی ہے مرد کے ساتھ ساتھ. مرد کا کام کیا ہے؟ مرد بچے تو پیدا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، دودھ تو نہیں پلائے گا مرد، وہ تو عورت کا کام ہے، ماں کا کام ہے. اس کے 1 2 3 سال جو پرورش ہے وہ کس کا کام ہے؟ فطرتاً، فطری کام ہے نا. ایک انسان کی جو ہے وہ سائیکولوجی ہے، فطرت ہے وہ. تو عورت کا دل نرم کیوں ہوتا ہے؟ صنف نازک. اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. مرد کے جو ہے وہ کرختگی ہے، تندی ہے مزاج میں، تھوڑا سخت ہے. کیوں؟ اس کی فطرت ہی ویسی بنائی گئی ہے کہ 2 ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ہے باہر کا، ایک اندر کا ہے، درون خانہ اور باہر. مرد میدان، اس نے فیلڈ میں کام کرنا ہے، اس کے مطابق اس کی فطرت ہے. عورتوں کا جو کام ہے وہ نازک ہے اور باریک ہے اور وہ سخت، وہ بھی بہت سخت ہے، لیکن اسی کے مطابق جو ان کی فطرت ہے. کوئی فیلڈ میں کام، فیلڈ ورک نہیں ہے، کوئی سخت کام ان کے ذمہ نہیں ہے، نہ نفقے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، بالکل فطری ہے. اب یہ زائد ڈال لو کہ بھائی تم نے جو ہے بچوں کی جو ہے ولادت ہے، بچے بھی جننے ہیں، ان کی پرورش بھی ہے، یہ سب ہے، اور کمانا بھی ہے، جو بالکل فطرت کے خلاف ہے. تو ظلم نہیں ہے یہ بالکل سراسر ظلم ہے. البتہ کچھ محرکات ایسے ہیں اس وقت کے جو حالات ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، یہ سب مقصد کا فقدان ہے. کوئی مقصد نہیں ہے مرد کا، بالکل جو ہے مرد بھی کما رہا ہے، سوجھ بوجھ والا، پڑھا لکھا، لیکن دونوں جاب کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو بھی محرکات اس کے ہیں وہ ہیں، ہم اس کو انکار نہیں کرتے. لیکن میں کہتا ہوں بجائے خود جو ہے عورت پر اب یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ہے جب بھی کوئی شادی ہو مرد عورت کی، وہاں وہ تحریر بھی ہونی چاہیے اور 2 ٹوک بات ہونی چاہیے کہ بھائی کمانا تو نے ہے، میں عورت ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام. اور عورت کے جو ذمہ کام ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو مرد نے ایک ہی کام کرنا ہے، کمانا ہے، اور کیا ہے اس کے ذمہ. عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ تو عورتیں جانتی ہیں، وہ بھی جھیلنے ہیں پلس کمانا بھی ہے. ابھی عورتیں خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ہم پر کوئی انصاف ہے، ظلم ہے، کہ یہ ترقی ہے، کیا ہے، یہ کون سی برابری ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کمانے کی ذمہ داری اور داڑے سے، دھڑلے سے، قوت کے ساتھ کمانا جو ہے تمہارا کام ہے، کما کے لاؤ، بات ختم. 2 ڈپارٹمنٹ ہے، باہر تم سنبھالو، اندر میں سنبھالتی ہوں. یہ بالکل بیلنس ہے کہ نہیں ہے. لیکن تب بھی میں کہتا ہوں مرد پر یہ ذمہ داری بہت ہلکی ہے. ایک چیز ہے کمانا ہے، بات ختم. باقی جو گھر کی دیکھ بھال، مطلب ڈسپلن ہے، گھر خاندان، اس کی پوری ذمہ داری کس پر ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا جو دائرہ ہے اس میں وہ کمائیں گی، ان کا حصہ ہے. مرد جو اس اپنے دائرے میں کمائیں گے وہ ان کا حصہ ہوگا. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے آیت نمبر 33.